بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ روزے کا جو سب سے اہم مقصد ہے تقوی، روزے کا جو سب سے اہم فائدہ ہے تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اتخاذ الوقایہ، آڑ لگانا اپنے درمیان اور آپ کو جو چیز نقصان پہنچائے اس کے درمیان آڑ لگانا، بیچ میں کوئی رکاوٹ، کوئی حائل، کوئی حاجز بیچ میں لگا دینا تاکہ نقصان دہ چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ تقوی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچائے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کرنا تقوی ہے۔ بھلے ہی وہ چیز اچھی ہی کیوں نہ ہو، اچھے کام کے لیے آپ نے اس کو بنایا ہو، لیکن اگر کہیں اس سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے تو کچھ ایسی تدبیریں اپنائی جاتی ہیں کہ اس سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ یہی تقوی ہے۔ آپ نے کنواں کھودا پانی پینے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی اس میں گر نہ جائے، اس لیے اس کے کناروں کو اونچا کر دیا تاکہ کوئی اس میں گر نہ جائے، نقصان نہ ہو۔ فائدے کے لیے کام کیا ہے، لیکن نقصان سے بچنے کی تدبیر بھی اپنائی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں فائدے کی بہت ساری چیزیں اس دنیا میں دی ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیا ہے، اس کا غلط استعمال، اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنا، حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کوئی آدمی غلط طریقے سے مال حاصل کرے، چوری کر کے مال حاصل کرے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھا سکتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے اگر اسلامی حکومت کے اندر ہے تو، اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو اس سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں، تقوی اس سے انسان کو بچاتا ہے۔ تقوی اپنائے گا تو غلط چیزوں سے بچ جائے گا۔ تقوی کی تعریف میں تقوی کے مفہوم کو سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے بیان فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام سے اقوال مروی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے سائل سے کہا کہ کیا آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے، ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں کانٹے ہوں، جس میں جو خاردار راستہ ہو، کہ کیا ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوا ہے۔ پوچھا کیسے وہاں سے گزرے؟ کہا کہ وہاں سے بچ کر کے، اپنے دامن کو سنبھال کر کے، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر کے، اپنے پیروں کو کانٹوں سے بچا کر کے وہاں سے گزرے ہیں۔ کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں بہت سارے کانٹے ہیں، اس دنیا میں بہت ساری مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، بہت ساری حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا یہی تقوی ہے۔ تو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے روزہ، صیام کے ذریعے تقوی کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تقوی کی عملی پریکٹس ہوتی ہے صیام کے ذریعے، یعنی حلال چیزوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، حرام چیزوں سے رک کر کے اپنے آپ کو پریکٹس کرتا ہے رکنے کی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی۔ جب حلال سے روک لیتا ہے تو حرام سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ڈاکٹر جب ہم کو دوا دیتا ہے
تو ہم کو بہت ساری چیزوں کے کھانے سے منع کرتا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں بری نہیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزوں سے بھی منع کر دیتا ہے، اور ہم اس کی بات مانتے ہوئے اچھی چیزوں کو کھانے سے رک جاتے ہیں۔ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بہت پسندیدہ ہے، کسی کو مٹھائی کھانے سے ڈاکٹر روک دیتا ہے، اب وہ ڈاکٹر کے کہنے پہ مٹھائی کھانے سے رک جاتا ہے۔ کیوں رکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کو نقصان دیتی ہے، نقصان کے ڈر سے وہ اس اچھی چیز سے بھی رک جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جن چیزوں سے روکا ہے اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، بہتری نہیں ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں دنیا اور آخرت میں، اس لیے اللہ نے ہم کو روکا ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے کہنے سے اچھی چیزوں سے رک جاتے ہیں تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم اللہ کے کہنے پر ہم بری چیزوں سے کیوں نہیں رک جاتے؟ تو تقوی نام ہے اچھی چیزوں کو کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، جن چیزوں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں بالخصوص، روزے کی حالت میں بالاخص۔ تو یہ روزے کا عظیم فائدہ ہے۔ اور کیا فائدہ ہے؟ تقوی۔ اور پھر تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی کے بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تقوی کے بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرا یعنی کوئی کام کرنا وہ چاہ رہا ہے لیکن اس کام کا کرنا حرام ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے کروں لیکن وہ حرام ہے، تو اللہ کے ڈر سے رک گیا۔ تو یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کا خوف اختیار کرنے سے، تو اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتا ہے یا بیچتا ہے، اب اللہ کے خوف سے وہ اس کو چھوڑ دے رہا ہے، بیڑی سگریٹ نہیں پی رہا ہے، اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو کہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی کماتا ہے، بیڑی سگریٹ حرام نشہ آور چیزوں کو بیچ کر کے کمائی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی اس کمائی کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، حرام چیز کا کاروبار ہے، تو اللہ کے خوف سے اگر وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کا بدیل پیدا کر دے گا، اس کے لیے کوئی مخرج پیدا کر دے گا، اور اس کو کہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تقوی کا عظیم فائدہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کسی کام کو ترک کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اور ایک دوسری مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی سیئات کو معاف کر دے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے تقوی کو لباس سے تعبیر کیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ لباس ہے جو ہم پہنتے ہیں جس سے ہم اپنے جسم کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور ایک تقوی کا لباس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، جس کے ذریعے
ہم تو یہ جو لباس کا جو تقوی کا لباس ہے یہ ایسا لباس ہے جو ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. تقوی کا جو لباس ہے یعنی جس نے اپنے اندر تقوی پیدا کیا گویا اس نے تقوی کا لباس پہن لیا. جس نے تقوی کا لباس پہن لیا اس کو یہ لباس جہنم کی آگ سے بچائے گا. دنیا میں بہت ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے گناہوں سے معصیت سے نافرمانیوں سے بچائے گا. ایسے اللہ رب العالمین نے تقوی کو زاد سفر کہا ہے. تقوی کو کہا ہے کہ زاد سفر کی یہ بہترین زاد سفر. سفر میں جو سامان وغیرہ مسافر لے کے چلتا ہے اس کو زاد توشہ بولتے ہیں. تو سفر کا بہترین زاد سفر بہترین توشہ بہترین سامان سفر کیا ہے؟ تقوی ہے. آدمی سفر میں اگر تقوی اپنائے رکھے گا تو بہت سے گناہوں سے بچے گا برائیوں سے بچے گا. ہماری زندگی مکمل سفر ہے آخرت کی طرف. آخرت کی منزل جو مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اس منزل کی طرف ہمارا یہ سفر ہے. اس سفر میں اگر ہمارے پاس تقوی رہے گا تو یہ سب سے بہترین زاد سفر ہے جس کے ذریعے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں تقوی کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو سوچو دیکھ لو تم نے کل قیامت کے لیے کل کی زندگی کے لیے آنے والی زندگی کے لیے کیا نیک اعمال تیار کیے ہیں کہ کون کون سی اچھی چیزیں بھیجی ہیں. اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سلسلے میں غور و فکر کر لو. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. تو میرے بھائیو میرے دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تقوی کا متعدد مقامات پر حکم دیا. ایک مقام پر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے جتنی طاقت ہے اپنی پوری طاقت لگا دیجیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے. جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اتنا تو ڈریے. اللہ رب العالمین طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے. اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے اتنا اللہ سے ڈریے اتنا اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے اتنی رب کی نافرمانیوں سے بچیے. میرے بھائیو میرے دوستو سوچیے اللہ رب العالمین نے کتنی ہمارے ساتھ رعایت کی کہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے کم سے کم اتنا تو ڈریے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے طاقت ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. تو تقوی میرے بھائیو بہت عظیم نعمت ہے اور بہت اس کے فوائد ہیں اور یہ نعمت حاصل ہوتی ہے صیام کے ذریعے روزے کے ذریعے. اس ماہ مبارک میں یہ عظیم نعمت حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے تقوی کے حصول کی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا تقوی کا عفت اور پاک دامنی کا اور بے نیازی کا مالداری کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال بھی کرنا ہے یعنی دعا اللہ سے کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہے اللہ سے لو لگانی ہے اور ہمیں خود کوشش کرنی ہے. اس طرح سے ہم متقی بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اور روزوں کے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.